سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے سننے والے اگر تو دیکھے وہ وقت، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ کافر، یہ مشرکین، یہ بت پرست جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے، روکے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اور جہنمی بروز قیامت ایک ساتھ ہوں گے، تو ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ پھر مجرموں کو الگ کیا جائے گا اور فرشتے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے قریب لے جائیں گے، اور جہنم کے قریب سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس وقت جب وہ جہنم کے شعلوں کو دیکھیں گے، فقالوا، وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، ہائے افسوس، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم نیکی کریں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ یا لیتنا نرد، کاش ہمیں دوبارہ واپسی مل جائے دنیا کے اندر۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو جائیں گے اور جہنم سے پھر بچ جائیں گے اور پھر ہمیں جنت ملے گی۔ تو ایک دفعہ موقع مل جائے، جہنم کو دیکھ کر انہیں احساس ہوگا۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جو وہ باتیں چھپاتے تھے اس سے پہلے اب وہ ظاہر ہو گئی، ان کے گناہ ان کے سامنے آ گئے اور اب انہیں انجام نظر آ گیا، اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، وہ بولے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے۔ ان کافروں نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے سننے والے کاش تو دیکھے، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اس وقت کو جب یہ کافر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ جو باتیں میں نے کہی تھی یہ سچی باتیں نہیں ہیں، یہ حق نہیں ہے، یہ قیامت کا وقوع حق نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں اے ہمارے رب، تیری قسم یہ سب سچ ہے۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب یہ عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بے شک ان لوگوں نے اپنا بڑا نقصان کیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی قیامت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اسے تسلیم نہ کیا، یا پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو یاد نہ رکھا اور گناہ کر کر کے اتنے گناہ کیے کہ اللہ ناراض ہو گئے اور ان کے ایمان برباد ہو گئے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، قَالُوا، وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے حسرت، ہائے افسوس ان گناہوں پر جو ہم نے اس دنیا میں کیے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ پر، اور اس بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس پر بوجھ ہوگا۔
الا ساء ما یزرون، سن لو یہ سب سے برا بوجھ ہوگا جو وہ کل بروز قیامت اٹھائیں گے۔ زندگی باقی ہے، توبہ کر لی جائے، اور توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سچی پکی توبہ کر کے ایک نیک زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے، ایک نہ ایک دن گزر جائے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح بے وقت ہے۔ بچے کھیلتے ہیں تو وہ اپنا وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف کرتے ہیں، کھیل کے بعد آپ بتائیے آپ کے سامنے کوئی وجود ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے کھیلا ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی دنیا کے اندر انسان کتنی بھی محنت کر لے، آخر کا قبر میں جائے گا تو ساری محنتیں دنیاوی یہیں رہ جائیں گی، نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے ضرور بہتر ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو سچی پکی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک جو باتیں کہتے ہیں کافر اس سے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اے محبوب ہم اس بات کو جانتے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مفسرین نے اس آیت کے تحت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ حضور رنجیدہ ہوں تو اللہ ان کے رنج کو دور فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا۔ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، جو کافروں نے انہیں جھٹلایا اور جو انہیں تکلیفیں دیں تو ان رسولوں نے صبر کیا۔ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، دین کا پیغام عام کریں۔ قرآن و حدیث کی دعوت عام کرنے میں جو تکالیف برداشت ہم کریں گے اور جو لوگوں کی طنز و طعنوں کو ہم سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اس کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر تم پر ان کافروں کا اعراض شاق گزرتا ہے، اس کا تمہیں افسوس ہوتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں ایک سرنگ بنا لو، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، مگر پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کی ضد کا بیان ہے اور ہر دھرمی کا بیان ہے کہ نشانی تو اسے فائدہ دیتی ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی وسوسہ ہو، کوئی الجھن ہو۔ کافر تو سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا۔
تمام دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے، اللہ تعالی نے کسی پر جبر نہ فرمایا، اسے مجبور محض نہ بنایا، بلکہ جنات اور انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں یا وہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان اور جنات صرف انہیں ہی اختیار ہے کہ وہ جنت یا جہنم دونوں میں سے کون سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ باقی جتنی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔